بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع نارائل میں جمعیت کی کمیٹی قائم۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ضلع نارائل کے زیر اہتمام 6 نومبر بروز بدھ سپہر 3 بجے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع نارائل میں منعقدہ اس اجلاس کی صدارت مفتی طلحہ اسلام نے کی، جبکہ مولانا سراج الاسلام کی ہدایت پر ہونے والے اس اجلاس میں مرکزی جمعیت کے نائب صدر مولانا انوار کریم جیسوری نے اور جمعیت کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ مولانا بہاؤالدین زکریا، مفتی منیر حسین قاسمی، مفتی ذاکر حسین قاسمی سمیت دیگر بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ ضلع نارائل میں ترتیب دی گئی کمیٹی کے لیے درج ذیل ارکان کا انتخاب عمل میں آیا۔ مفتی طلحہ صاحب کو صدر، مفتی شاہد الاسلام کو جنرل سیکرٹری اور محمد سہیل سردار کو آرگنائزنگ سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے مولانا انوار کریم جیسوری نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے۔ جمعیت نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس بر صغیر کو آزاد کرایا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں بھی سب سے پہلے جمعیت علماء کے قائدین نے آزادی کا پرچم بلند کیا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں جمعیت علماء نے سب کو جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے آواز دی اور جمعیت علماء کے رہنماؤں نے بنفس نفیس مسلح جنگ میں حصہ لیا۔ مولانا منظور الاسلام افندی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت اس بر صغیر کی قدیم ترین سیاسی جماعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا تھا۔ اکابر کی یہ امانت 105 سال سے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی یہ امانت ہمیشہ سے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے حقوق اور ظلم و استبداد کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی نے مزید کہا کہ مولانا شاہد الاسلام ضلع نارائل کی سرزمین اور یہاں کے عوام کے پیارے انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی۔ انہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش کے لوگوں کی بلکہ افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کی بھی خدمت کی ہے۔ خدمت کے میدان میں وہ ایک ضرب المثل آدمی ہیں۔ وہ اپنی خدمات کے ذریعے قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے۔ ہم عظیم قومی پارلیمنٹ میں جمعیت علماء کی طرف سے اب ان کے قابل جانشین مولانا طلحہ شاہد الاسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نارائل کی عوام مولانا طلحہ شاہد الاسلام کو قومی پارلیمنٹ میں پہنچا کر ضلع نارائل کی عوام کی خدمت کا ان کو موقع دیں گے۔ مولانا بہاؤالدین زکریا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت کا سیاہ اور سفید جھنڈا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ و سفید جھنڈے کے ساتھ مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں یہی جھنڈا تھا اور اسی جھنڈے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا۔ نواب گنج چپائی میں حفاظت اسلام کی ضلع کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آج 7 نومبر بروز جمعرات صبح 10 بجے قصبہ ذیلی ضلع کے دارالعلوم میں حفاظت اسلام بنگلہ دیش کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا مفتی جمال الدین قاسمی صاحب نے کی۔ اس اجلاس میں حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے جوائنٹ سیکرٹری جنرل مولانا عزیز الحق اسلام آبادی، مرکزی فنانس سیکرٹری مفتی منیر حسین قاسمی اور مرکزی رکن مولانا علی اکبر قاسمی بھی موجود تھے۔ کانفرنس میں موجود تمام افراد کی مشاورت سے 151 ممبران پر مشتمل حفاظت اسلام چپائی نواب گنج میں ضلعی شاخ تشکیل دی گئی، جس میں مولانا مفتی علی اشرف کو صدر، مولانا مفتی تاج الاسلام کو سینئر نائب صدر، مولانا امان اللہ جنرل سیکرٹری، مولانا عبد الکریم جوائنٹ جنرل سیکرٹری اور مولانا محمد اسحاق صاحب کو آرگنائزنگ سیکرٹری منتخب کیا ہے۔